السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا نیا ہوسٹ عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب مشہور و معروف عالم دین کے ذریعہ سے دیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز عالم دین فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب۔ شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں انہی سوالات کے جواب شیخ محترم دیتے ہیں، تو بلا تاخیر ہم چاہتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال جو آپ کی طرف سے آیا ہے اس کا جواب شیخ محترم دیں۔ تو آئیے ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش ہے۔ شیخ، بھائی کا سوال ہے کہ آج کے اس دور میں نوجوان کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین میں اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ اس کے بارے میں آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے زمانے کا کچھ رنگ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے جی دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت سارے کام کرنے لگے ہیں۔ ہماری تہذیب اس کو گوارا کرتی ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ہمارا ماحول اس سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ جی شیخ۔ ہمارے وہ نوجوان بچے جو اپنے کانوں میں بالیاں، بندے جی شیخ۔ یا چھوٹی چھوٹی دوریاں بھی جی پہننے لگے ہیں یا بعض ٹاس پہننے لگے ہیں، یہ ہمارے یہاں دو طرح سے آ رہی ہے۔ جی شیخ۔ ایک تو فلم انڈسٹری سے، جی اور دوسرے ہمارے آس پاس کا جو سماج ہے، جی غیر مسلم سماج، اس میں لڑکے، اور وہ بھی مغرب والوں کو دیکھ کر کہ وہاں ایک خاص طبقہ پیدا ہو چکا ہے جی، جو اللہ رب العزت نے ان کو لڑکا بنایا، لیکن وہ لڑکی بننا چاہتے۔ لیکن وہ لڑکی بننا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کے بال رکھیں گے، تھوڑی چوٹی رکھیں گے، تھوڑے بندے پہنیں گے، چال میں تھوڑا سی لچک لائیں گے۔ لچک پیدا کریں گے، نزاکت لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اخلاقیات ان کی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے یہ اس طرح کا جن سے ثالث والا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ، اس کو دیکھ کر ہمارے بچوں نے یہاں پر اس طرح کی چیزیں پہننا شروع کی ہیں، اور یہ ابھی کچھ سالوں میں دوبارہ بڑھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا بہت تھا، تیزی سے بڑی ہے شاید۔ جی، تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سماج میں خاص طور سے ان گھروں میں جن کا زیادہ تر تعلیم سے جی شاید، تعلق نہیں تھا، مطلب جہالت زیادہ تھی، جہالت پڑھے زیادہ لکھے تھی، نہیں تھے۔ تو گھر میں پہلا بچہ ہوا، تو پہلا بچہ ہوا تو اس کے کان میں دوریا ڈال دیتے تھے، سونے کا ایک تار ڈال کے، اور اس میں ایک چھوٹا سا موتی، جی شاید، اس کو کہتے تھے دوریا، دوریا۔ تو وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ در حقیقت منت کے طور پر ہوتا تھا۔ اچھا، کہ بڑی منتوں بعد ملا ہے۔ جی، تو بعد میں چل کے اس کو اتار دیتے تھے، کچھ لوگ پہنے رہتے تھے، یا ایسا ہے کہ کسی کے یہاں کئی لڑکیاں ہو گئی، لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو منت مانتے تھے، تو ایسا کرتے تھے۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہ پہلی والی بات ختم ہو گئی ہے، اب یہ فلم انڈسٹری سے آ رہا ہے۔ تو شیخ، ہم ان بچوں کو کیا تعلیم دیں کہ یہ حرام ہے یا اس کو کرنا خالی خواتین کے لیے مخصوص ہے؟ یہ خواتین کے لیے بھی مخصوص ہے، اور ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان پر، المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ مرد اگر عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، پہننے میں، اوڑھنے میں، چال ڈھال میں، صورت شکل میں، تو اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ لعنت شریعت میں سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین،
ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کی جو نئی نسل ہے نوجوانوں کی، وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے رواج سے اور رسم سے اپنے آپ کو بچائیں. ناظرین، شیخ نے بہت ہی بہترین اور عمدہ انداز میں بیان کیا کہ پہلے زمانے میں کیسے اور کیوں کر کے لوگ کانوں میں بالیاں پہنتے تھے، لیکن یہ نیا زمانہ، نئی تہذیب، نئے لوگ، جو فلمی دنیا سے چیزیں آئی ہیں، اس سے ہمارے سماج کے بچے آج کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں. نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، انہیں اپنی مردانگی، اپنی وجاہت، اپنا وقار خود بنانا چاہیے. تو ناظرین، آپ کے سامنے اگلا سوال شیخ سے ہم پوچھتے ہیں. اگلا سوال آپ کا کہ آج کل شیخ زیادہ تر لڑکے فیشن میں آ کر ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جن پر بڑی بھیانک ہارر، بہت عجیب و غریب تصویریں ہوتی ہیں. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیروئنوں کی تصویریں ہوتی ہیں. تو شیخ، اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات میں نے اس سے پہلے سوال میں بتلائی تھی. ہر ایسی چیز جس سے مشابہت جھلکتی ہو، عورتوں کی مرد کے لیے، مردوں کی عورت کے لیے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. پرنٹڈ کپڑے، رنگین کپڑے، چھینٹ والے کپڑے، بیل بوٹے والے کپڑے، یہ ہمارے سماج میں اور بھی دیگر سماج میں یہ عورتوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں. مطلب رنگ برنگے کپڑے ہوں، پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں. ایسے کپڑے عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں، یہ انہی کی پہچان ہے. ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اب رہی بات آج کل تصویروں کی، کسی پہ گھوڑا بنا ہوا ہے، کسی پہ گدھا بنا ہوا ہے، کسی پہ کچھ اور بنا ہوا ہے، کسی پہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، کسی پہ ہیرو یا ہیروئن کی تصویر ہے، کسی پہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں مغربی تہذیب سے آ رہی ہیں. جی. اور ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا ہے غلامی سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہنی غلامی یا سماجی غلامی جی سر، آج بھی ہمارے اوپر ہے. اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو چیز ادھر سے آتی ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کہہ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، بغیر دیکھے بھالے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. اب ایک مسلمان لڑکا، جی، تصویریں بنی ہوئی ہے اس پہ، اور وہ لباس پہن رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت اس کو کوئی عالم نہیں دیتا. جی سر. تو یہ کیوں پہن رہا ہے ایسا؟ پھر اس لباس سے جو وہ پہنے ہوئے ہے وہ اپنی شناخت بھی کھو رہا ہے، جبکہ اس کو اپنی شناخت باقی رکھنا چاہیے. شیخ، ہم یہاں پر وقفہ لیں گے اور اس سوال کو ہم مزید ابھی تفصیل سے پوچھیں گے شیخ سے. ناظرین، کہ آج کے زمانے میں خصوصاً ایسے کپڑے اگر والدین سے کہا جائے کہ بچوں کو تصویر والے کپڑے نہ پہناؤ، ہیرو ہیروئن کے کپڑے نہ پہناؤ، یا اس طرح کے کپڑے جو سماج کے اندر رائج ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے. ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا. جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول. ہر بدھ
रात 8:30 बजे। सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ देखिए इस्लाम के आईने में दुनियावी सोच का सच, हर जुमेरात रात 8 बजे। सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह i+TV को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। आपने अपने इस इस्लामिक टीवी चैनल को जैसे अपने फैमिली का हिस्सा समझा, हर अच्छे बुरे वक्त में संभाला। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, एक टीवी चैनल 24 घंटे इतने बड़े पैमाने पर मुसलसल चलाने में कई अखराजात होते हैं। बस हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इस रमज़ान के मौके पर अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात i+TV को बढ़ चढ़ कर डोनेट करें, ताकि आपका ये इस्लामिक टीवी चैनल हकीकी अमन के पैगाम को दुनिया भर में और बेहतर अंदाज से पहुंचाता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। i+TV को डोनेट करने के लिए कॉल करें 09588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आप ही के सवाल के बारे में शेख से बात कर रहे थे। लिबास जिस पर तस्वीरें बनी होती हैं, जिसे लोग पहनते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि तस्वीर वाले कपड़े पहनना सही नहीं है, तो एक्सक्यूज़ देते हैं कि आखिर हमारे पास मार्केट में कपड़े बग़ैर तस्वीर वाले हैं नहीं। तो मैं शेख से पूछना चाहता हूं कि शेख, ऐसे हालात में आज का ये मुसलमान क्या करे? तो शेख देखिए, ये उज़्र करना बगैर तस्वीर वाले कपड़े नहीं मिलते, ये उज़्र दुरुस्त नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें ये चीज़ मिलती ही नहीं, क्योंकि जिसका हल मौजूद ना हो। असल में हम अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त की अहमियत और कीमत नहीं जानते कि इसकी कीमत क्या है। शरीयत ने जिस चीज़ को हमारे लिए मुबाह रखा है और जिस चीज़ से हमें मना किया है, उसमें नुकसान क्या है, इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। जी शेख। इस वजह से ये मामूली मामूली उज़्र तराशते हैं। अक्सर आज हम देखते हैं कि घर में बच्चे के लिए कपड़े हमें बनाना है, बजाय इसके कि हम कपड़ा ख़रीद कर लाएं और फिर दर्जी से सिलवाएं, किसी सुपरमार्केट में चले जाते हैं, रेडीमेड कपड़े लिए आते हैं, जबकि वो कपड़ा जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाएं हस्बे मंशा और मौसम के मुताबिक हो जी सर, और फिर उसको सिलवा कर बच्चे को पहनाएं, तो वो सालों साल चलता है, अच्छा भी लगता है, हमारे समाज से मुताबिक होता है, जी हमारी शरीयत के मिजाज से मुआफ़क़त रखता है, जी। फिर हमारी शनाख्त भी उससे बरकरार रहती है। लेकिन चूंकि हम उसकी अहमियत नहीं जानते, लिहाजा आसान सा नुस्खा जो मिलता है वो ले आते हैं। ये फैशन की वजह से शेख हो रहा है ऐसा? फैशन की वजह से, और हम अपनी तहजीब से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी तहजीब को नहीं समझ रहे हैं। मगरबी तहजीब को या काफिराना तहजीब को अगर इससे हम निकल जाएं तो हमें अच्छी तरह एहसास हो जाएगा कि वो जो हमारी तहजीब का हिस्सा था, जिसकी तरफ शरीयत ने हमें रहनुमाई की थी, जिससे हमारी शनाख्त बरकरार थी, उसमें हमें बहुत फ़ायदा था। लेकिन हम हर एक चीज़ को शॉर्ट, जल्दी हो, शॉर्ट वक्त में, कम पैसे में,
اور اس میں حاصل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں. سوچ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں. اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے اپنے سماج میں اپنی شناخت کو، مذہبی روایات کو جی شیخ. اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین، ہم نے شیخ سے بہت خوبصورت انداز میں سنا کہ آج کے زمانے میں جو بچے یا جو لوگ بھی تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. یا تو تہذیب سے دوری، دین سے دوری، یا فیشن کے متلاشی. تو ناظرین، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم شیخ کے سامنے اگلا سوال پیش کریں. تو آپ کا اگلا سوال ہے شیخ محترم سے کہ آج کل لڑکے اپنے ہاتھوں، کندھوں اور پیٹھ پر ٹیٹوز بنواتے ہیں. کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسلام کی روشنی میں اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں ہمیں بتانے کی زحمت کریں. جزاک اللہ خیر. جس کو آج ٹیٹو کہا جا رہا ہے، یہ طریقہ بہت پرانا ہے. اس کو گودنے گدوانا کہتے جی تھے. شیخ، گودنا گودوانا. الگ الگ طرح کی تصویریں پہچان بنانے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے کوئی اپنی تھوڑی میں، بنواتا تھا. کوئی اپنے کان پر، کوئی پیشانی پر، کوئی رخسار پر، اچھا لگنے کے لیے. اور یہ چیز خاص طور سے عورتوں میں زیادہ تھی. مرد ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. تو یہ زینت کا ایک سبب تھا جس سے خواتین زینت کے لیے عورتیں ایسا کرتی تھیں، لیکن شریعت نے اس سے منع کیا، روکا، اس کو لعنت کا سبب قرار دیا اور تغییر بخلق اللہ قرار دیا. اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ اپنی طرف سے ملا کر اس کو خوبصورت بنانے، یعنی اللہ رب العزت نے جیسا بنایا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگا، اس پہ مطمئن نہیں ہوئے تو مطمئن نہیں ہوئے، اس میں تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی نہ ہو کر ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک طرح کا تماشا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کا سبب قرار دیا. ٹیٹو کہیں بھی بنوایا جائے شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے. بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے، ہر ایک آدمی کی اسکن، یہ جو جلد ہے ہماری، یہ ٹیٹو کے لیے مناسب نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو اس سے بڑی زبردست الرجی ہو جاتی ہے، جی شیخ، اسکن میں پرابلمز ہوتے ہیں بہت. اسکن میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بیماری بڑھتے بڑھتے آدمی کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. لیکن بغیر ان تمام چیزوں کو دیکھے ہوئے دیکھا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی ایسا کریں، فیشن کے پیچھے اندھے بہرے بن کر لگ جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو ہے نہیں. شریعت نے منع کیا ہے کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے پر گودنے گدوانا، ٹیٹو بنوانا، مرد کے لیے یا عورت کے لیے، بچے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ ٹیٹو بنوانا چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، ٹیٹو بنوانا اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. تو ناظرین، ابھی آپ شیخ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سماج کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر ہم شیخ کا جواب سن رہے تھے. ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک اگلا سوال پھر شیخ کے سامنے رکھا جائے. اسلام میں تصویر بنانا یا فوٹو کھنچوانا حرام قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر فوٹو کسی ڈاکومنٹ میں لگانا ضروری ہو تو کیا کریں، کیونکہ آج زندگی کے ہر پہلو پر فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے. جزاک اللہ خیر. فوٹو اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو سب سے سخت ترین عذاب دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے. تصویر بنانے کے مقاصد کئی ہیں. جی شیخ. پہلے تو عازم رجال، بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، اور بعد میں یہی تصویریں، یہی مجسمے، یہی صورتیں بت پرستی کا ذریعہ بن جاتی تھی. اسلام نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اس سے روکا
اور منع کیا ہے۔ کسی بھی طرح کی ایسی تصویر جو باقی رہنے والی ہو، ہاتھ سے بنائی جائے، لکڑی میں بنائی جائے، پتھر پہ تراشی جائے یا دیوار میں نقش کی جائے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، جائز نہیں ہے، اور اس سے روکا گیا ہے کہ یہ بت پرستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے غضب کو لانے والا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ضرورت کے تحت جیسے آج کل کے فوٹو چل رہے ہیں، جی سر، ان فوٹوز کو کیا تصویر کے حکم میں رکھا جائے یا نہ رکھا جیسے جائے؟ آئی ڈی ہے سر، پاسپورٹ ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ علماء کرام کے درمیان اس سلسلے میں ابھی بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ جو فوٹو ہے جو آج مشین کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اس کو تصویر کے حکم میں بعض علماء نہیں مانتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے، یہ حبس الظل ہے۔ حبس الظل ہے یعنی آپ نے اس کے سائے کو کیچ کر لیا، عکس ہے یہ۔ عکس ہے یہ اس کا، لہذا اس کا حکم وہ نہیں ہے۔ اس بحث کو ہم جانے دیتے ہیں۔ میرا مطلب یہ، شریعت نے ضرورت کے وقت جی سر، وہ چیز جو ناجائز تھی عام حالات میں، ضرورت کے وقت اس کی اجازت دے دی ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ جو چیزیں شریعت نے منع رکھی ہیں، اگر ضرورت آ پڑے تو اس کی بھی اجازت شریعت دے دیتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل جیسے آپ نے ذکر کیا، ووٹر آئی ڈی ہے، پاسپورٹ ہے سر، پاسپورٹ ہے، آپ کے اور ڈاکومنٹس ہیں، بچوں کو اسکول میں ڈالنا سرٹیفکیٹس ہے، ہیں، جی، داخلہ کرانا ہے کہیں، ان تمام چیزوں میں آپ کی تصویر، آپ کا فوٹو لگتا ہے۔ یہ ضروریات میں سے ہے کیونکہ حکومت نے اس کو لازمی قرار دیا ہے۔ آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ یہاں پر کسی معاملے میں پھنس جائیں تو آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتے کہ میں فلاں ہوں، جب تک آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہ ہو تو۔ لیکن شیخ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ موبائل میں اتنے تصویریں کھینچتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اس کے بارے میں بلا ضرورت موبائل میں ہو یا غیر موبائل میں ہو، تصویر کھینچنا پسندیدہ نہیں ہے، منع ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم تصویر کشی سے بچیں، جی سر، اور ضرورت ہو تو اس کو استعمال کریں، اور جتنی زیادہ ضرورت ہو اتنی ہی اجازت ہے آپ کو، اور اگر ضرورت بغیر اس کے پوری ہو جاتی ہے تو بالکل تصویر کی طرف ہم نہ جائیں۔ ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر آپ کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دوسرا کرنے لگتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی اور کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ جی سر، تو تصویر کشی یوں بڑھتی ہے، آپ نے موبائل سے کھینچ لی، اس نے بھی آ کے کھینچ لی، اگر ایک آدمی رکے تو دوسرا آدمی بھی اس کو دیکھ کر رکنے کی کوشش کرے گا۔ یوں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، ورنہ اس کو روکنا بہت دشوار ہے۔ بہرحال اس سے روکا جائے، بچا جائے، پرہیز کیا جائے، اور اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ پھر مرد عورتوں کی تصویریں کھینچے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تصویر کھینچے، کہیں اور سے تصویریں لے کر اپنے موبائل میں لگا لیں، یہ تو سراسر ناجائز ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جی سر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلا ضرورت کسی بھی طرح کی تصویر ہو ہم نہ رکھیں، بچیں اس سے بچیں۔ اسی پر ہماری بھلائی ٹکی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت خوشی ہوئی آپ سے سوالات کے جواب سن کر کے۔ تو ناظرین، بہت خوبصورت انداز سے شیخ ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید شیخ سے سنتے رہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے یوں ہی شیخ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا